آئی ول جسٹ ٹرائی مائی بیسٹ کہ 10 منٹ میں اس کو ڈن کر دوں. تو پہلے میں اس کی ٹرانسلیشن پڑھ دیتی ہوں, پھر جو ہے اس کے بعد انشاءاللہ اس کی تھوڑی سی تفسیر کر لیتے ہیں. تو اس کی ٹرانسلیشن ہے جی سورہ بینہ کی آیہ نمبر 5. اور ان کو حکم تو یہی ہوا تھا کہ اخلاص عمل کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں اور یکسو ہو کر اور نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں, اور یہی سچا دین ہے. تو بیسیکلی اس میں جو لیعبد اللہ ہے نا کہ اللہ کے عبد ہونا, تو اللہ کے عبد ہونا کیا ہے؟ دیکھیں عبد کا مسئلہ یہ ہوتا ہے, ایک تو ورشپ ہوتی ہے جب آپ عبد کر, اس میں دو طرح کا آ جاتا ہے, ایک تو سلیو آل ٹائم سلیو ہوتا ہے, اور ایک یہ ہوتا ہے جب آپ ورشپ کر رہے ہوتے ہیں تب بھی آپ عبد ہوتے ہیں اللہ کے, لیکن وہ obviously آپ آل دا ٹائم ورشپ نہیں کر رہے ہوتے, یا آل دا ٹائم آپ ذکر نہیں کر رہے ہوتے. آپ نے نماز پڑھی ہے پھر آپ اس سے ہٹ گئے ہیں, تو پھر اس وقت آپ اس طرح نہیں رہے. لیکن عبد جو قرآن میں اس کی ڈیفینیشن ہے وہ سلیو کی اس طرح ہے کہ یو آر آل دا ٹائم اللہ کے احکامات کے مطابق آپ اپنی زندگی گزار رہے ہیں. آپ کوئی ٹائم ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ نماز نہیں بھی پڑھے تو بھی آپ, ظاہر سی بات ہے قرآن جو ہے وہ بک آف لا ہے, تو اس میں آپ کو احکامات ہے. کوئی بھی ٹائم ایسا نہیں ہے جس میں آپ کوئی حرام کام کر رہے ہوں, بھلے آپ نماز نہیں پڑھے تب بھی آپ کوئی ایسا کام نہیں کر سکتے. تو اللہ کا عبد ہونا, ابن تیمیہ ایک اسکالر ہیں اور ان کے مطابق آپ نے اگر چیک کرنا ہے کہ آپ اللہ کے ٹرو عبد ہیں, ٹرو سلیو ہیں, تو آپ 5 چیزیں اپنے اندر چیک کریں. ایک آپ یہ چیک کریں کہ آپ کے اندر اللہ کی محبت کتنی ہے, لو آف اللہ کتنا ہے, یعنی کہ جو بھی جتنی بھی چیزیں ہیں دنیا کی, ماں باپ ہیں, بچے ہیں جو obviously آپ کو بہت پیارے ہوتے ہیں, ان سے زیادہ آپ کو اللہ عزیز ہے, اللہ کے احکامات عزیز ہیں. تو یہ آپ آرام سے اپنا ٹیسٹ کر سکتے ہیں کہ ان سے زیادہ آپ کو اللہ عزیز ہے. دوسری یہ کہ اللہ کی اوبیڈینس جو ہے وہ آپ کیا اتنی کرتے ہیں کہ بھلے آپ کے ماں باپ یا آپ کے اتنے کلوز یا آپ کا سرکل کچھ بھی کہہ رہا ہو, آپ کیا اللہ کی اوبیڈینس میں وہ کام چھوڑ دیتے ہیں اگر وہ اللہ کی اوبیڈینس کے مطابق نہیں ہے؟ تو یہ بھی ایک عبد کا چیک کرنے کا ہے, کیونکہ اگر آپ اللہ کے احکامات کے مطابق نہیں چلتے اور لوگوں کے اور کلچر کے حساب سے, جیسے کہ ہم لوگ سارے کرتے ہیں کہ دوست کہہ رہے ہیں یا جو چل رہا ہوتا ہے سرکل میں, تو وہ اگر آپ اس طرح چل رہے ہیں اور اللہ کے احکامات کے اگینسٹ ہے, تو وہ پھر آپ سمجھے کہ آپ نے اللہ کی نافرمانی کر دیا, تو آپ اللہ کے یعبد اللہ ٹرو عبد نہیں ہے. تو تیسری چیز ہے سنسیریٹی. سنسیریٹی کیا چیز ہوتی ہے کہ یعنی جو کچھ بھی ہے فار دا سیک آف اللہ, ایوری تھنگ آپ نے اپنی جاب, فیملی, جو بھی کام ہے وہ فار دا سیک آف اللہ کرنے ہیں. اور اس کے لیے وہ جو دعا ہوتی ہے انا صلاتی و نسکی و محیا و مماتی للہ رب العالمین, یعنی انڈیڈ مائی پریئر, مائی رائٹس آف سیکریفائس, مائی لیونگ اینڈ مائی ڈائنگ آر فار اللہ اور رب العالمین لارڈ آف دا ورلڈ, جو کہ پوری دنیاؤں کا خدا ہے. تو بیسیکلی آپ نے یہ چیز دیکھنی ہے کہ آپ نے اللہ کو ماننا ہے. تو سنسیریٹی یہ ہے کہ جو بھی کرنا ہے اللہ کے لیے کرنا ہے, اور کوئی کام ایسا نہیں کرنا جو اللہ کو پسند نہیں ہے. تیسری چیز ہے ٹرسٹ اللہ پہ. کیا ہم رکھتے ہیں کہ جب ہمارے اوپر کوئی برائی آتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور یہ بھی ڈھل جائے گی, یا ہم بالکل نہ شکرے ہو جاتے ہیں, صبر سے کام لیتے ہیں, یا پھر کوئی اچھا آتا ہے تو شکر کرتے ہیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سارا کچھ کیا. آپ یہ سوچیں کہ اور اس کے آگے جو آگے جو انہوں نے دیا ہے مخلصین, یعنی کہ مخلص ہیں ہم. سنسیریٹی پہ بہت زور ہے اس کے اوپر, کیونکہ دیکھیں سنسیریٹی, نیکی آپ کر لیتے ہیں لیکن سنسیریٹی نہیں آتی. سنسیریٹی ایک چیز ہے نا جو آپ بالکل اللہ کے لیے, اخلاص کے لیے. آپ یہ سوچیں کہ عشرہ مبشرہ کے جو لوگ تھے وہ ان کو کئی اور بھی صحابی تھے. ایک تو 10 عشرہ مبشرہ کے ہیں جو جن کا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو عشرہ مبشرہ جن کو جنت کی بشارت تھی. کئی اور بھی ایسے صحابی تھے جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی بتا دیا تھا کہ آپ کو جنت کی بشارت ہے. لیکن یہ تھا کہ آپ کیا سوچتے ہیں کہ پھر بھی انہوں نے اپنا کام نہیں چھوڑا. انہوں نے یہ نہیں کیا ہم ہوتے بس جنت ہی ایک ٹارگٹ ہے, ڈن ہو گیا تو اب آگے کیا کرنے کی ضرورت ہے نا. لیکن انہوں نے, کیونکہ وہ اخلاص تھا نا, سنسیریٹی تھی, لو فار اللہ تھا, اور یہ چیز ڈیولپ کرنی پڑتی ہے. اور یہ چیز ڈیولپ کیسے ہوتی ہے؟ جب آپ سب سے اوپر اللہ کی کتاب کو, اللہ کے احکامات کو رکھتے ہیں. تم بھی یوں ہے کہ جنوں اور انسانوں کو بندگی کے لیے پیدا کیا ہے, یعنی تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو. اور اسلام جو ہے وہ وے آف لائف ہے. اور آگے اللہ تعالیٰ نے جو یہ سنسیریٹی کا, آپ کو ایک اچھی سی سٹوری سنا دیتی ہوں. ایک بزرگ تھے, تو تفسیر میں یہ ملتی ہے, تو انہوں نے نا تفسیر کیا کرتے تھے یا اسکالر تھے. تو ایک دفعہ ان کے اسٹوڈنٹ نے نا انہیں ایک طوطا گفٹ کیا. تو جب ان کے پاس اور بھی بلیاں وغیرہ جانور تھے, لیکن جو طوطا گفٹ کیا نا, تو وہ طوطا کیونکہ وہ پھر ان کو بہت پیارا لگا تو وہ ساتھ لے جانے لگے. اور کچھ طوطے بولتے بھی ہیں, اور اس نے وہاں سے لا الہ الا اللہ سیکھ لیا. تو اس نے لا الہ الا اللہ سیکھا اتنا کہ وہ اتنا رٹ لیا, جیسے طوطے ہوتے ہیں کہ ہر وقت ایک ہی چیز بولتے رہتے ہیں نا. تو وہ ایک دن کیا ہوا کہ بزرگ آئے تو وہ بڑے سیڈ بیٹھے ہوئے. تو اسٹوڈنٹس نے ان سے پوچھا کہ آپ کیوں اتنے سیڈ بیٹھے ہوئے؟ تو انہوں نے کہا کیونکہ میرا طوطا نا وہ بلی کھا گئی ہے. تو وہ بچے کہنے لگے کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ کو اور لا کے دے دیں گے طوطے, تو پھر دوسرا آ جائے گا وہ بھی بولنے لگے گا. انہوں نے کہا مجھے اس چیز کا غم نہیں ہے
کہ طوطا بلی کھا گئی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ وہ سارا دن اسے رٹ لگائی ہوئی تھی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ, لیکن جس ٹائم اس کو بلی نے جھپٹا مارا ہے نا اس وقت وہ صرف چیختا رہا, کیونکہ اس وقت کیونکہ وہ کانسیپٹ سے نہیں پڑھا رہا تھا نا. میں مثال یہ ایک طوطے کی اس طرح ہے کہ وہ تو چلیں ایک جانور ہے نا, وہ ایک اس طرح سے پڑھا تھا کیونکہ وہ دل سے نہیں پڑھا تھا, وہ بس رٹیا رٹایا پڑھا تھا. تو ہمارا بھی یہ, ہمیں بھی اپنی سنسیریٹی جو اخلاص ہے نا اس میں یہ دیکھنا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا باطن دیکھنا ہے, اندر آپ کے دیکھنا ہے, باہر سے نہیں دیکھنا کہ آپ کیسے دکھتے ہیں یا آپ نے کیا پہنا ہوا ہے, کون سا برانڈ آپ کے ساتھ چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ اندر سے آپ کی نیت کیا ہے. تو نیتوں کا جیسے حدیث پاک ہے نا کہ نیتوں کا دار و مدار, اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. تو وہی والی بات ہے کہ وہ رٹا ہوا تھا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ, لیکن جب ٹائم آیا کیونکہ اس کو اتنا کانسیپٹ نہیں تھا تو اس نے پڑھا نہیں. تو وہ بزرگ اس بات پہ رو رہے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم بھی سارا دن پڑھتے تو ہیں اور ہمارا کانسیپٹ دل سے اتنا نہ ہو کہ ہم یہ پڑھ نہ سکیں. میں ایک دن ایک اسکالر کا سن رہی تھی اور وہ کہہ رہے تھے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے کئی لوگوں کے کوئی مرنے لگتے ہیں نا تو وہ ان کو بلا لیتے ہیں, اسکالرس کو بلا لیتے ہیں کہ کوئی ان کو آیتیں بتا دیں یا کچھ بتا دیں. تو کہتے ہیں ہم اتنی کوشش کرتے ہیں, جو لوگ مرنے لگے ہوتے ہیں کہ ان کو کلمہ پڑھا دیں, لیکن وہ نہیں پڑھ پاتے کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی نہیں گزاری ہوتی نا اس ٹائم پہ. تو اللہ تعالیٰ جس طرح آپ نے زندگی گزاری ہے نا, اللہ تعالیٰ آپ کو ویسے لے کے چلتا ہے, کیونکہ قرآن میں ہے نا کہ اللہ تعالیٰ رتی برابر بھی کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرے گا, ظلم نہیں کرے گا. تو وہ یہی والا معاملہ ہے, جس طرح ہم اپنی زندگی گزاریں گے نا ویسے ہی ہماری اینڈ بھی ویسے ہی ہونا ہے. تو جو آپ اپنی زندگی کو اچھی طرح ایویلویٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کس طرف جا رہے ہیں. اور حنفاء تو یہ تو بہت آرام سے آپ کو پتہ ہے کہ بالکل ڈیووٹیڈ دین پہ. اور وہ کون تھے؟ وہ حضرت ابراہیم بھی حنیف تھے, جیسے وہ بالکل ڈیووٹیڈ تھے. یعنی جب انہوں نے آگ میں ان کو ڈالا گیا تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے کیوں ڈال دیا, پتہ نہیں یہ کیسی ہو جائے. انہیں تو پتہ نہیں تھا کہ آگ ٹھنڈی ہو جائے گی. تو وہ بالکل اللہ کے احکامات کے مطابق چلنا, وہ تو مطلب ان کا, اگر حضرت ابراہیم کی ہسٹری آپ دیکھتے ہیں تو وہ کبھی کوئی کوسچننگ نہیں کرتے تھے. ایون بیٹے کا انہوں نے کہا ہے, اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ ذبح کرنا ہے, تو انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ یہ کیسے, جیسے ہم بہت زیادہ ہمارے دماغ میں ڈاؤٹس آنے لگ جاتے ہیں نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے, ایسے نہیں ہوگا ویسے نہیں ہوگا. انہوں نے سوچا کہ اللہ کا حکم ہے تو پھر سیدھے چل پڑو. تو جو اللہ کا حکم ہے نا اس پہ ہم نے بالکل سیدھے چل پڑنا ہے. اور آگے جو اس آیت میں ہے یقیم الصلاۃ و یؤتوا الزکاۃ, یعنی رائٹس آف دا اللہ ہے. یقیم الصلاۃ یعنی صلاۃ بھی نا قائم کرنی ہے, ایسے نہیں کہ بس آپ نے پڑھتے جانا ہے. قائم کا مطلب ہوتا ہے پوری اس کی لوازمات کے ساتھ, طہارت بھی ہو, آپ کا فوکس بھی ہو, مطلب ہر خشوع بھی ہو, سارا کچھ کے ساتھ صلاۃ قائم کریں, یعنی عبادات کریں. اللہ کے رائٹس ہیں. یؤتوا الزکاۃ یعنی لوگوں کے بھی رائٹس دیں, لوگوں کا بھی خیال کریں, جو مال اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے وہ لوگوں میں بانٹیں. اور وذالک دین القیمہ یعنی کہ یہی ٹرو دین ہے اور اسی کے اوپر چلنا ہے. تو بیسیکلی یہ ویسے تو صورت اس پہ ہے کہ ان کو اہل کتاب کو بتایا جا رہا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے بس اتنا حکم دیا تھا کہ وہ بس خالص رہیں اللہ کے لیے, توحید پہ آئیں اور نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں. لیکن ہمارے لیے بھی یہ احکامات ہے کہ ہمیں سنسیریٹی, اور جو سنسیریٹی اچیو کرنا ہے نا, پہلی تو بات یہ ہے کہ اس کے لیے ایک دعا ہے, اور بھی دعائیں ہوں گی لیکن یہ خاص دعا سنت دعا ہے کہ اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم, یعنی کہ I seek refuge in you lest I associate anything with you knowingly and I seek your forgiveness for what I know not. یعنی کہ چھوٹے سے شرک سے بھی اللہ تعالیٰ سے ہم نے دعا مانگنی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے پناہ دے اور اس سے ہم بچ جائیں, کیونکہ تھوڑی تھوڑی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہوتا اور ہم کر رہے ہوتے ہیں. تو جو 5 پوائنٹس ہیں نا جو آپ نے, اب یہ کہ آپ مخلص کیسے ہونا, تو کیسے آپ اپنے اندر وہ لے آئیں, تو اس کے لیے سب سے پہلی بات تو ہے کہ دعا کریں, کیونکہ دعا ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو ہر مشکل سے بچاتی ہے اور اللہ تعالیٰ دعا کے ذریعے آپ کی مدد کرتا ہے. اور دوسری چیز ہے کہ آپ نے جو کچھ بھی کرنا ہے وہ اس چیز میں یہ خیال رکھیں کہ آپ نے سنسیریٹی سے کرنا ہے. لیکن آپ لوگ, ہم سوچ رہے ہوتے ہیں ہمارا سٹارٹ تو کام سنسیریٹی سے ہو جاتا ہے, ہم کوئی بھی کام کر رہے ہوتے ہیں سنسیریٹی سے کر رہے ہوتے ہیں, لیکن جب ہم درمیان میں ہمارے اوپر وہ آ جاتا ہے کہ ہم تکبر میں آ جاتے ہیں, یا ہمارا اس طرح ہو جاتا ہے کہ بڑی لوگ تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں ہوتا ہے کہ لوگ ہمیں سن رہے ہیں تو ہم یہ کریں, یا کچھ لوگ ہمیں ڈیگریڈ کرنے لگ جاتے ہیں, بالکل ملامت کرنے لگ جاتے ہیں, تو ہمیں ہوتا ہے اب ہم یہ کام نہیں کر سکتے. دیکھیں آپ کام کر رہے ہیں اللہ کے لیے, تو آپ یہ نہ سوچیں کہ لوگ آپ کو بلیم کر رہے ہیں, باتیں بنا رہے ہیں. تو لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے خالص اللہ کے لیے اگر آپ کوئی کام کر رہے ہیں نا, اگر آپ اس میں تھوڑا سا حصہ بھی ڈال دیں گے تو بھی گڈ ہو جائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی لوگ کچھ مانگنے آتے تھے نا, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابیوں سے ویسے ہی مشورے کر لیتے تھے کہ تم, آپ کا کیا خیال ہے کہ ان کو دیں یا کیا. حالانکہ دینا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہوتا تھا, لیکن انہیں ہوتا تھا کہ نیکی کا کام ہے تو یہ شامل ہو جائیں. تو نیکی کام میں آپ شامل بھی ہو جائیں گے تو بہت ہے. اور دوسری بات یہ کہ آپ نے
کانسٹینٹلی اپنے آپ کو رینیو کرنا ہے, اپنی انٹینشن کو, کہ آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں, اللہ کے لیے کر رہے ہیں. کیونکہ یہ بعد میں بیچ میں ایسے ہوتا ہے کوئی کام آپ کانسٹینٹلی کر رہے ہوتے ہیں نا, تو بیچ میں آپ تھوڑے سے کیریڈ اوے ہونے لگ جاتے ہیں, کہ بور ہو گئے, یا لوگوں کی باتوں سے فیڈ اپ ہو گئے, یا پھر آپ نے بہت زیادہ اوور ویلم ہو گئے. تو یہ چیزیں, ان چیزوں کا خیال کرنا ہے. اور ایک اسکالر تھے, یہ ویسے چوتھا پوائنٹ بھی ہے, کہ دیکھیں گڈ ڈیڈس تو کر رہے ہوتے ہیں, لوگوں کے سامنے بھی ہوتا ہے, میں نماز پڑھتی ہوں, سب کو پتہ نماز پڑھ رہی ہے, یا آپ پڑھ رہے ہیں, یا کچھ کریں. لیکن کچھ چیز ایسی ہوتی ہے, وہ ہمیشہ نا اپنے اس میں کہتے تھے میں پرائیویٹ جو سیکریٹ ڈیڈز ہوتے ہیں نا, وہ اپنی ایک بکٹ الگ رکھتا ہوں, کیونکہ مجھے ان سے امید ہے کہ مجھے آخرت میں اس سے فائدہ ہو جائے گا. باقی تو نیکیاں جو بھی ہیں, کئیوں میں ریاکاری آ جاتی ہے, کیونکہ اخلاص کا اپوزٹ ریاکاری ہے, یعنی لوگ شو آف کے لیے یا اس طرح لوگوں کے لیے. تو وہ یہ کرتے تھے, کہ مجھے بڑی اچھی بات لگی کہ کچھ چیزیں ایسی رکھیں جو آپ کسی کو بتاتے نہیں ہیں, کیونکہ کچھ نہیں, کیونکہ خاص اللہ کے لیے ہوتی ہے نا, اور وہ آپ کے ہی دل میں رہ جاتی ہیں. اور اور اللہ تعالیٰ پھر نیکی کی ہدایت بھی اور موقع بھی انہی کو دیتا ہے جو اتنی اس چیز میں ایفرٹ کرتے ہیں. تو اور پانچویں چیز ہے کہ کنسسٹنٹ رہیں, یہ نہ دیکھیں کہ لوگ ہمارے لیے کیا کہہ رہے ہیں, یا لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں. تو یہ بات سوچیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے کس طرح کوشش کرنا ہے, اور لیکن آپ اس میں ایڈڈ ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی یہ بہت بڑی مہربانی ہوتی ہے, اور ہمیں اس بات پہ اللہ تعالیٰ کا خاص شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ ایسا گروپ دے دیتا ہے جو اللہ کے کام کر رہا ہے, یا ویسی سوچ رکھتا ہے. اور کیونکہ حدیث پاک بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب قیامت کے دن شیڈ دے گا نا کچھ لوگوں کو, ان میں سے وہ لوگ بھی ہوں گے جو اللہ سے محبت جو لوگ کرتے ہیں نا, ان سے اس لیے ملتے ہیں کہ وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں. تو بیسیکلی جہاں بھی اللہ کا ذکر ہوتا ہے, اور اس وقت میں آپ کی انٹینشن خالص ہو جاتی ہے, اور آپ ایک دوسرے سے سیکھتے بھی ہیں, اچھی باتیں سیکھتے ہیں. تو بس بیسیکلی میرا ٹائم اپ ہو گیا, اور میں بس یہی ایٹ دی اینڈ یہی کہنا چاہتی ہوں, یہ بہت ہی پیاری آیت ہے, اور اس کا تھیم یہی ہے کہ ہر جو بھی کام کریں اس میں سنسیئرٹی رکھیں. جب آپ کسی بھی چیز میں اللہ کو بیچ میں رکھیں گے, کبھی ناکام نہیں ہوں گے. چلیے جی, آج کا ٹاپک تھا سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.